اب ہمارے دور دراز سے جو مہمان تشریف لائے ہیں گلاسگو سے، ہم کو ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں۔ حاجی دوست محمد صاحب کے پاس آپ اپنا درود شریف نوٹ کروا لیں۔ جو بھی دوست ابھی لیٹ آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنا درود شریف حاجی دوست محمد صاحب کے پاس نوٹ کروا لیں۔ قریب آ جائیں تھوڑا تو ماشاء اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا حبیبنا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ایک مرتبہ پھر مسجد میں گونج پڑ جائے، الصلاۃ سب سے پہلے اللہ کی حمد، نبی رحمت، نور مجسم، فخر امم اور اللہ کی رحمتوں کا مجموعہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کے بعد، آج کی یہ مجلس ہفتہ وار معمول کی وہ مجلس ہے جس میں ہم سب مل کر درس فقہ سنتے ہیں، مسائل کو جانچتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ آج کی اس محفل میں خصوصیت کے ساتھ مسائل کو چھوڑ کر اس ماہ مقدسہ میں رونما ہونے والے ایک تاریخی واقعے کے متعلق کسی پاکیزہ ہستی سے اپنی محبتوں کے وہ سلسلے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ان سلسلوں کو نسبتوں کا رنگ دینے کے لیے
اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اس پاکیزہ گروہ اور اس پاکیزہ نفوس قدسیہ کے اجتماع میں بنفس نفیس شامل تو نہیں تھے، لیکن نسلیں گزر گئیں، واقعہ بھی گزرتے ہوئے صدیاں بیت گئیں، وہ بھی پیدا ہوئے جن کے لیے ایک عام واقعہ تھا، لیکن اللہ نے ان کے ساتھ ان کو بھی زندہ رکھا جس نے اس واقعے کو واقعہ نہ سمجھا، اسلام کی جیت سمجھا ہے۔ ہماری ترقیوں کا راز یہ سائنسی دور نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وہ انسان ترقی پذیر ہے، ہر وہ انسان صاحب مال اور صاحب حشمت اور صاحب منزلت ہے، جس انسان کا ہر آنے والا دن پچھلے والے دن سے زیادہ تقوی والا ہو، زیادہ پرہیزگاری والا ہو، زندگی کا گزرا ہوا دن آنے والے دن کے مقابلے میں پیغام فکر دینے کے لیے ایک وسیلہ ہوتا ہے کہ ایک دن اور گزر گیا، اس میں جو عمل تھے وہ کیا تھے، آنے والے دن کو کیسے گزارنا ہے۔ پچھلا دن جو گزر جاتا ہے مومن کے لیے ایک علامت ہوتی ہے کہ جو گزر گیا وہ گزر گیا، اور جو آنے والا ہے اس نے ابھی آنا ہے۔ تو جو ہاتھوں سے نکل گیا اس سے سبق حاصل کرو، اور جو ابھی ملنے والا ہے اس کو دامن میں سمیٹتے چلے جاؤ۔ آپ سب الحمدللہ وہ خوبصورت عقیدے والے ہیں، آپ سب وہ پاکیزہ نفوس ہیں۔ اس مجلس کا ہر فرد، اس مجلس کا ہر فرد اس لیے میری نظر میں باعزت اور باکرامت اور لائق عزت اور لائق شرف ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا جتنے بھی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے کردار میں کمی ہو سکتی ہے، ان کے اعمال میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن ان کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اندر والی دنیا آباد ہے، اور اندر کا جہان وہ عقیدوں سے آباد ہوتا ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا ہر عیب سے پاک ہے۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ خدا نے جو اپنا کلام ہدایت کے لیے اتارا وہ کلام بھی ہر عیب سے پاک ہے، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جب خدا عیب سے پاک ہے اور اس کا کلام عیب سے پاک ہے اور اس کا کلام نقص سے پاک ہے، تو یہ کلام اسی کو دے گا جو اس کلام کے لائق ہوگا۔ کلام میں نقص نہ ہو، کسی ایسے کو دے دو جس میں نقص ہو، یہ کلام کی عزت نہیں۔ کلام کی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے جس کو دیا جا رہا ہے اسے بھی باعزت ہونا ضروری ہے۔ اس لیے رب العالمین نے اپنا کلام بے عیب بنایا، اور جس کے سینے میں داخل کیا اسے بھی بے عیب بنایا۔ تو رب بے عیب ہے، اس کا کلام بے عیب ہے، پھر اس کی عطا سے اس کا نبی بے عیب ہے، اور پھر نبی اگر بے عیب ہے اس کو بے عیب کس نے بنایا؟ بولتے نہیں آپ۔ نبی کو بے عیب اللہ نے بنایا ہے،
تو اللہ کے بنانے میں کمی نہیں ہوتی، اللہ اپنی تخلیق میں کمی نہیں چھوڑتا، اللہ اپنی تخلیق میں کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں دیتا، کیونکہ یہ اس کی قدرت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس نے اپنی قدرت سے، اس نے اپنی چاہت سے، اس نے اپنی مشیت سے، اس نے اپنی رضا سے اور اپنی محبت میں اپنے نبی کو بے عیب بنایا ہے، لہذا نبی کو بے عیب سمجھنا خدا کو بے عیب سمجھنا ہے۔ اس لیے کہ یہ ساری قدرتیں اللہ نے دی ہیں، اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اب نبی کے اندر وہ کلام گیا، نبی کے اندر وہ کلام گیا جس میں کوئی عیب نہیں، جس میں کوئی ریب نہیں، جس میں بہت سارے غیب تو ہیں لیکن اس میں ریب نہیں ہے۔ وہ کتاب جو ہر غیب کی کنجی ہے، وہ کتاب جو صرف ورقوں کی کتاب نہیں، سطروں کی کتاب نہیں، لفظوں کی کتاب نہیں، یہ وہ کتاب ہے جو آسمانوں سے پرے ہے اس کی خبر بھی دیتی ہے، اور وہ جو زمین کی گہرائی میں ہے اس کی خبر بھی دیتی ہے۔ رب نے اس قرآن کو آپ کے اندر داخل کیا، یہ اندر ایسے نہیں گئی، اندر اس قابل بنایا گیا کہ یہ قرآن اندر آ جائے۔ اندر قرآن آنا یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ قرآن جس جگہ آتا ہے اس کے لیے وسعت نہیں دیکھی جاتی، اس کے لیے وزن نہیں دیکھا جاتا، اس کے لیے معیار دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کہ پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ قرآن کے وزن کو بولو نا، پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، اور زمین میں طاقت کی نشانی پہاڑ ہے۔ پہاڑ ہیں جنہوں نے زمین کو ایک جگہ ٹھہرا ہوا قائم کر رکھا ہے۔ یہ پہاڑ زمین پر ہے تو زمین استقرار کی حالت میں، سکون کی حالت میں اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ پہاڑ ہیں جن کے وزن کا اندازہ نہیں، جن کی بلندیوں کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے، لیکن اللہ نے ان پہاڑوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ اگر ہم ان پر نازل کرتے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، یہ جھک جاتے، یہ ٹوٹ جاتے۔ پتہ چلا کلام الہی کے لیے پہاڑوں کا قد نہیں چاہیے، کلام الہی کے لیے ہمیں پہاڑوں کا قد نہیں چاہیے، کلام الہی کے لیے ہمیں بڑا جسم نہیں چاہیے۔ کلام الہی کہاں جائے گا؟ کلام الہی وہاں جائے گا جہاں رب چاہے گا، اور رب جس جگہ کو پسند فرما لیتا ہے، رب کی پسند اس کی شان ہوتی ہے۔ جیسے رب کی ذات میں عیب نہیں، اس کی شان میں بھی عیب نہیں ہے۔ جس جگہ کو پسند فرمایا اس میں بھی عیب نہیں۔ قرآن خود بھی با کمال ہے، جس سینے میں جا رہا ہے وہ سینہ بھی با کمال ہے۔ یہ قرآن اس میں آیا، قرآن سینے میں آیا۔ کس سینے میں آیا؟ جو سینہ مصطفیٰ ہے، وہ سینہ کہ جس قرآن نے اس سینے میں جانا ہے، اس سینے کا ذکر بھی اس قرآن میں ہے۔ یعنی دیکھو، سینے میں قرآن ہے اور قرآن میں سینہ ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ قرآن کہاں ہے؟ قرآن سینے میں ہے۔ قرآن کی کدھر ہے؟ سینے میں۔ اور سینے میں حضور کے، قرآن میں حضور کے سینے کا ذکر موجود، اور قرآن خود حضور کے سینے میں ہے۔ اس سے پتہ چلا سینہ مصطفیٰ دیکھو تو قرآن نظر آتا ہے، اور قرآن دیکھو تو سینہ مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ یہ دونوں کا مزاج ایک ہے، دونوں کی طبیعت ایک ہے۔ جو نور ادھر ہے وہی نور ادھر ہے، جو علم ادھر ہے وہی علم ادھر ہے، جو اعجاز ادھر ہے وہی اعجاز ادھر ہے، جو کرم ادھر ہے وہی کرم ادھر ہے، جو غیب کی خبر ادھر ہے وہی غیب کی خبر ادھر ہے۔ سینے میں قرآن آیا، ہر چیز عیاں ہو گئی،
اب وہ بات نہ رہی، اب بشریت کی بات نہ کرنا، اب نورانیت کی بات بھی نہ کرنا، اب یہ قرآن کا معاملہ ہے، اور قرآن اللہ نے جس کو عطا فرمایا وہ با کمال ہے، قرآن با کمال ہے، خود خدا با کمال ہے۔ اب جس نبی کا یہ مقام ہو کہ اس کے اندر قرآن موجود ہے اور اس کے دل میں قرآن موجود ہے، سینے میں قرآن موجود ہے، اس کی روح میں قرآن موجود ہے، اس کی نگاہ میں قرآن موجود ہے، اس کی سماعتوں میں قرآن موجود ہے، اس کی رگ رگ میں قرآن رچا ہوا ہے، ہر سانس میں قرآن بسا ہوا ہے، جس کا اوڑھنا بچھونا قرآن کے مطابق ہے، یہ دونوں کا مزاج ایک ہو گیا۔ اب اسی نبی کی جس پہ نظر لگ گئی اور جس پہ نظر پڑ گئی، جس پہ نظر چلی گئی، جس نبی کی نظروں میں کوئی آ گیا، میں کہتا ہوں یہ با کمال نبی اگر اپنی نگاہ کسی ایسے انسان پر ڈالے جو ایمان سے خالی ہو، جو عمل سے خالی ہو، جو حسن سے خالی ہو، نگاہ مصطفیٰ چونکہ با کمال ہو گئی کیونکہ اندر قرآن کا نور ہے۔ اب یہ نگاہ جس پر پڑ گئی حضور خود با کمال ہے، جس پہ نگاہ پڑی وہ بھی با کمال ہو گئے، حضور بھی با کمال، اور جس پر آپ کی نگاہ پڑ گئی وہ بھی با کمال ہے، اور آپ کی نگاہ جن پر براہ راست پڑی، میں آپ کو بتاؤں حضور نے ایک سیاہ رنگ کے حبشی غلام کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو علاقے والوں نے اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے وہ سیاہ رنگ تھا، اس کے بڑے بڑے ہونٹ تھے، اس کی آنکھوں کا نقشہ کچھ اور تھا، اس کی ناک کا رخ کوئی اور تھا، اس کے کان عجیب و غریب تھے، اس کی رنگت بڑی سیاہی مائل تھی، لیکن نگاہ مصطفیٰ اور دست مصطفیٰ کے لمس سے اور چہرے پر حضور کے ہاتھ لگنے سے وہ چہرہ پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا۔ کسی نے کہا جو ادھر سے گزرا تھا وہ کون تھا؟ کہا میں ہی وہ ہوں جو ادھر سے گزرا۔ کہا نہیں، اس کی صورت تو کوئی اور تھی۔ کہا ہاں اس کی صورت اور تھی، میں اسی صورت والا ہوں، لیکن وہ ایک اور صورت والا آیا تھا جو مجھے یہ صورت دے گیا۔ ایک اور ایسا آیا با صورت، ایک صورت میری بھی ہے، صورت تمہاری بھی ہے، ہم اپنا حسن لے کے جہاں میں پھرتے ہیں، اپنی رنگت لے کے جہاں میں پھرتے ہیں، ہمارا فیض ہم تک محدود ہے۔ فیض مصطفیٰ کا یہ کمال اور یہ نظارہ اور یہ مشاہدہ اور یہ تماشا کس نے کیا ہے کہ وہ خود بھی حسین ہے، جو نگاہوں میں آ جائے اسے بھی حسین بنا دے۔ یہ نگاہ کا فیض ہے کہ نہیں؟ بولو نا، یہ نگاہ کا فیض ہے، فیض نگاہ ہے۔ اور حضور پر یہ کرم اللہ کا ہے کہ اللہ نے انہیں یہ نگاہ دی ہے۔ اس نگاہ کے نشانے دو ہیں، ایک وہ ہے جن پر بال واسطہ بغیر واسطے کے اور واسطے کے ساتھ دونوں اعتبار سے حضور کی نگاہ کا فیض مل رہا ہے۔ بلا واسطہ جنہوں نے حضور سے فیض لیا وہ دو ہستیاں ہیں، ان میں ایک وہ ہیں جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ ہیں جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ یہ جو میں پیچھے سے بات بنا کے لایا ہوں، دیکھو گاڑی ایک دم موٹر وے پہ نہیں چڑھتی اور ایک دم وہ چوتھے پانچویں گیئر میں نہیں ڈالی جاتی، پہلے اس کو دروازہ کھولا جاتا ہے، پھر کوئی بٹن دبایا جاتا ہے، کہیں چابی پھیری جاتی ہے، اور پھر کہیں انجن سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد سفر آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ سفر جو ہے پیک پر ہوتا ہے، ایسے نہیں بیٹھے ہو ذرا اڑ گئے۔ جہاز کتنا تیز ہوتا ہے، وہ بھی ہے جگہ سے نہیں اڑتا، وہ بھی آپ کو تھوڑا تیاری کراتا ہے۔ جب اس میں بیٹھتے ہو تو جذبات اور ہوتے ہیں، جب آپ کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے جذبات اور ہوتے ہیں، پھر جب تھوڑا سا سرکنا شروع ہوتا ہے تو آپ کے دل میں آتا ہے ہون پی آئیے ٹر پیا، شکر ہے۔ پھر آہستہ آہستہ سفر شروع ہوتا ہے،
تو یوں سمجھو کہ اب تک میں نے جتنی باتیں کی ہیں وہ اس لیے تاکہ آپ کو اس سڑک پر لے آؤں جس کی منزل کرب و بلا ہے۔ میں آپ کو اٹھا کر لایا ہوں یہاں پر، اب آپ اس شاہراہ پر آ گئے ہیں جس کی انتہا میں آپ کو امام حسین کی شہادت اور ان کی عظمت نظر آئے گی۔ حضور کی نگاہ کا فیض پانے والی بلا واسطہ ہستیاں یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کو صحابی کہتے ہیں، من جملہ سب کو صحابی کہتے ہیں، لیکن پھر ان میں دو کلاسز ہو جاتی ہیں، ایک صحابہ اور ایک اہل بیت۔ صحابی کو دیکھو تب بھی حضور کا ہی کمال نظر آتا ہے، اور اہل بیت کو دیکھو تب بھی حضور کا ہی کمال نظر آتا ہے۔ اس لیے اہل سنت والے کامیاب ہیں کہ انہوں نے حضور کے دونوں کمالات کو سینے سے لگایا۔ یہ وہ نہیں جو ایک کا انکار کر کے حضور کے کمال کے منکر ہو جائیں۔ جسم میں ہاتھ کتنے ہیں؟ بولو نا، اگر ایک ہاتھ والا عیب ہے کہ نہیں؟ وہ دیکھنے میں عیب ہے ہمارے لیے، لیکن اپنی ذات میں اگر وہ سوچے اس کو یہ دیکھنے میں بھی عیب ہے، حرکت میں عیب ہے، قدرت میں عیب ہے، چلنے پھرنے میں عیب ہے، ہر جگہ اس کو پتہ چلے گا کہ میں ایک ہاتھ والا ہوں۔ یہ صورت مکمل ہوتی ہے دونوں ہاتھوں سے، یہ صورت مکمل ہوتی ہے دونوں ٹانگوں سے، یہ صورت مکمل ہوتی ہے دونوں آنکھوں سے، یہ صورت مکمل ہوتی ہے دونوں کانوں سے، یہ صورت مکمل ہوتی ہے دونوں لبوں سے، اور یہ صورت مکمل ہوتی ہے دونوں کیفیات سے، جسم اور روح یہ دونوں ملتے ہیں تو انسان زندہ نظر آتا ہے۔ آنکھیں دونوں ہو تو یہ مکمل نظر آتا ہے، ہاتھ دونوں ہو تو مکمل نظر آتا ہے، قدم دونوں ہو تو یہ مکمل نظر آتا ہے، کان دونوں ہو تو مکمل نظر آتا ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت والوں، حشر والے دن کوئی آدھا نظر آئے گا، کوئی پونا نظر آئے گا، تمہیں مبارک ہو، تم مکمل صورت سے قدموں مصطفیٰ میں پہنچنے والے۔ کیوں؟ تمہاری ایک طرف حب صحابہ ہے، دوسری جانب حب اہل بیت ہے، سیرت مکمل ہے، صورت مکمل ہے۔ جس کے ہاتھ میں یہ دونوں چیزیں ہوں گی وہ رسول اللہ کے قدموں میں سرخرو ہو کر آئے گا۔ اس لیے حضور کے فیض کا نشانہ صحابہ بھی ہیں اور فیض کا نشانہ اہل بیت اطہار بھی ہیں، اور ہم سنی کامیاب اس لیے ہیں کہ ہم دونوں کے غلام ہیں۔ ہم بولو نا، آپ میں کوئی جرات کر سکتا ہے کسی صحابی کی توہین کرے؟ آپ میں کوئی جرات کر سکتا ہے کسی اہل بیت کی توہین کرے؟ نہیں، ہم نیند میں بھی نہیں کر سکتے۔ تو صاحب پتا ہے نا کہ نیند دے اندر تھانوں ستے ہو، جے تھوڑے کولوں کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے، ستے ہوئے ہو جڑا ناجائز ہے، تو شریعت تھانوں پوچھ دیے نیند دے حالت پوچھ دیے؟ بولتے نہیں تجھے، یا تو تھانوں مسئلہ نہیں آتا یا تھوڑی شرما رہے ہو۔ اگر آپ سوئے ہوئے ہیں اور سوتے ہوئے آپ اپنے کسی دوست کو کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی بس میں گولی مارنے والا ہوں، تو کیا وہ پولیس میں رپورٹ دے سکتا ہے؟ اور پولیس والے اس کی رپورٹ لکھیں گے؟ نہیں، اس کو پاگل سمجھ کے بھگا دیں گے وہاں سے، وہ کہیں گے وہ سویا ہوا تھا۔ ہم سوئے ہوئے ہوں یا بیدار ہوں، میں قسمیہ بات کرتا ہوں، ایمان پر فرشتوں کے پہرے ہوتے ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، فرشتے ایمان والوں کے پہرہ داری کرتے ہیں اس انداز سے کہ بیدار ہو تب بھی باادب رہے، سویا ہو تب بھی باادب رہے۔ ہم نیند میں بھی کبھی کسی صحابی کو برا نہیں کہتے، اور کوئی واقعہ آپ نے زندگی میں نہیں سنا ہو کسی نے خواب میں کسی صحابی کو گالی دی ہو، معاذ اللہ کسی اہل بیت کے فرد کو گالی دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ایک شان بیان فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے تو آپ کو بہت دیا، بہت دیا، آپ کو ہم نے کوثر دیا ہے۔ تو اہل علم نے بہت ساری تشریحات کی ہیں۔ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، بعض نے کہا نہیں، حوض کوثر
نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کی کثرت آپ کو عطا فرما دی، اس کثرت کا ایک حصہ کوثر ہے۔ علم کثرت والا، مرتبہ کثرت والا، مرتبہ کثرت والا، کتاب کثرت والی، امت سب سے زیادہ کس کی ہوگی؟ قیامت والے دن، بولو نا، امت کثرت والی، آپ رحمت کثرت والی۔ کون سی وہ صفت ہے کہ جس میں نبی پاک کو کثرت نہیں دی؟ آپ عمل کے اعتبار سے دیکھیں، آپ کی امت جو عمل کرتی ہے، جس کثرت سے ان کو ثواب ملتا ہے، عیسیٰ سے لے کے آدم علیہ السلام کی امت تک، ان کے ماننے والوں تک کسی امت کو وہ ثواب نہیں ملتا جو امت محمدی کو ملتا۔ یہ خیرات ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ہم نے آپ کو کثرت دے دی، اب جب کثرت دے دی اب آپ فکر نہ کرو، کیا کرو؟ فَصَلِّ، نمازیں پڑھو۔ کیا کرو؟ نماز۔ اس سے پتہ چلا کہ جس آدمی کے پاس اللہ کی نعمت زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ نماز پڑھتا، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اور تساں برطانیہ والے تواڈے واسطے عبرت، موعظت، نصیحت اور اللہ دی نشانی بھی ہے۔ جس کو اللہ نے زیادہ دیا وہ زیادہ شکر گزار ہوگا، وہ زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس مال کم ہے وہ زیادہ نمازیں پڑھتا ہے۔ بولتے نہیں آپ لوگ؟ جو غریب قسم کا آدمی ہے وہ مسجد کا رخ زیادہ کرے گا، اور جن کو اللہ نے بہت دیا یہ حضور کی سنت کے خلاف چلنے والے لوگ ہیں۔ حضور سے زیادہ خدا نے کسی کو نہیں دیا۔ یاد رکھو، شعیب ابی طالب کو نہ دیکھنا کہ حضور نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، اور جنگ خندق کے واقعے کو نہ دیکھنا، اور حضور کی ہجرت کو نہ دیکھنا، اور ان ایام کو نہ دیکھنا کہ حضور کے لیے کھانے پینے کا سودا نہیں۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ نہیں کہ آپ ابھی بھوکے رہیں بعد میں دیں گے، نہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ مطلب ہم دے چکے ہیں، دینا نہیں ہے، ہم دے چکے ہیں۔ کیا؟ کوثر، ہر چیز کی کثرت آپ کو دے چکے ہیں۔ نبی پاک کے ظاہر کو دیکھ کر کبھی فیصلہ نہ کرنا، اللہ نے آپ کو ہر چیز کثرت میں عطا فرمائی ہے، لیکن جس کو کثرت میں شے ملی اس کو حکم کیا ہے؟ فصل میں نماز پڑھو۔ جو صوفیاء کی نظر میں امیر آدمی وہ ہے، وہی نہیں دیکھتے اس کا بیلنس کتنا ہے، اس کے کپڑے کیسے ہیں، اس کی گاڑیاں کیسی ہیں، اس کے مکانات کیسے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اس کی پیشانی کو۔ اگر اس کے سجدے کی یہ پیشانی سجدوں کے نور سے عبارت ہے، اس کے سجدوں کو دیکھ کر وہ جان لیتے ہیں کہ یہ غریب نہیں، بہت امیر آدمی ہے، یہ امیر آدمی۔ وَانْحَرْ، اور پھر قربانی کیجئے، نماز ہی پڑھیے، قربانی بھی کیجئے۔ آگے فرمایا إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور بے شک آپ کا جو دشمن ہے نا، آپ کا بے ادب، آپ کا گستاخ، آپ کی شان میں گستاخیاں کرنے والا، هُوَ الْأَبْتَرُ، وہی منقطع النسل ہے، وہی ختم ہونے والا ہے، آپ کا نقصان نہیں ہوتا، وہی برباد ہونے والا ہے جو آپ کا دشمن ہے۔ اور آس بن وائل، اس نے یہ کہا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر کیوں کرتے ہو؟ کفار کو کہا، وہ تسی کیوں فکر کرتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 دنوں دے مہمان ہیں، ٹر جان کے ساری گل ختم، کیوں پریشان ہوندے ہو تسی؟ دیکھو پریشانی تا ہونی سی جے انہاں دا کوئی پتر ہو گیا، وہ پھر انہاں دے سلسلے نو اس ٹورنا سی، چلانا سی، وسانا سی۔ ڈرن دی کی لوڑ ہے؟ کیوں ڈر دے ہو تسی؟ انہوں نے کہا حضور کے لیے کہا معاذ اللہ ابتر، وہ ابتر کیسے کہتے ہیں؟ جس کی نسل منقطع ہو گئی ہو، اور منقطع کیسے ہوتی؟ جس کی نرینہ اولاد نہ ہو،
جس کا کوئی میل بیبی نہ پیدا ہو اور فیمیلیوں سارے یا کوئی بھی نہ ہو، یہ کون ہے؟ یہ ابتر ہے، کیونکہ اس کی آگے نسل نہیں چلے گی۔ اس کی نسل، حضور کے جتنے صاحبزادگان تھے وہ سارے آپ کی حیات میں دنیا سے چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا، عاص بن وائل نے کہا، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ان کی نسل منقطع ہے، ختم ہے، یہ چند دن کے مہمان ہیں، پھر تمہارے بت ہوں گے، پھر تمہارے پاس یہ کعبہ ہوگا، پھر تمہارے پاس تمہارا یہ جو شرک کرتے ہوگا، فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر کون کرتا ہے؟ دنیا کا معمول ہے، اور عرب دنیا کا معمول ہے کہ ہمیشہ ذکر اولاد ہی اپنے والدین کا کرتی ہے اور انہی سے نسب چلتا ہے، اور وہ اپنے باپ دادوں کی بزرگیاں بیان کرتے ہیں، ان کے بڑے بڑے کارناموں کا ذکر کرتے ہیں۔ کہا ان کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بیٹا کوئی نہیں ہے، اور ذکر ختم ہو جائے گا، سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، تم پھر برسر اقتدار آ جاؤ گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہم نے آپ کو سب کچھ دے دیا، آپ ان کی باتوں کا غم نہ کرنا۔ تو کیا کروں؟ نماز پڑھو، ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ کرنا۔ کیا کروں؟ قربانیاں دو، قربانیاں دیتے جاؤ، نماز پڑھتے جاؤ، اور ان شانیک هو الابتر، اور جو تمہیں ابتر کہنے والے، میں رب یہ اعلان کرتا ہوں، محمد جو آپ کو ابتر کہتا ہے وہ انسان ہے، میں رب ہو کے کہتا ہوں جس نے آپ کو ابتر کہا وہ خود ابتر ہے۔ دیکھو، انسان کو برا کہے یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن رب العالمین کسی کو برا کہہ دے، اس کی تو دنیا ہی غرق ہو گئی، اس کی آخرت ختم ہو گئی، اس کے لیے کچھ باقی نہ رہا، وہ نیست و نابود ہو گیا، وہ فنا ہو گیا۔ آپ فکر نہ کریں۔ اور نبی پاک کی ایک اور شان، صحابہ کو نوازا اور اہل بیت کو نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی نسل کو بھی چلایا، لیکن حضور کی نسل کو اپنے بیٹے سے نہ چلایا، اپنی فاطمہ سے چلایا۔ حضرت فاطمہ سے حضور کی نسل کو چلایا گیا۔ یہ پہلی بار دنیا میں ہوا ہے، اور پہلی بار دنیا میں ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کسی بیٹی سے نسل چلنے والی نہیں۔ ساری کائنات میں نسل چلنے کا ذریعہ حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، نسل اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر باقی تمام انسان روزے محشر تک جتنے بھی آئیں گے، ان سب کی نسل بیٹوں سے چلے گی، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو اللہ نے بیٹی سے چلا کے یہ بتایا کہ جس طرح میرا نبی اپنی نبوت میں ممتاز ہے، اپنی کتاب میں ممتاز ہے، اپنی صورت میں ممتاز ہے، اپنی شریعت میں ممتاز ہے، اپنی نبوت میں ممتاز ہے، اپنی محبوبیت میں ممتاز ہے، اپنی شخصیت میں ممتاز ہے، اپنے قد و قامت میں ممتاز ہے، اپنے حسن و جمال میں ممتاز ہے، اپنی گفت و شنید میں ممتاز ہے، اپنے زمانے میں ممتاز ہے، اپنے صحابہ میں ممتاز ہے، بلکہ سارے نبیوں میں ممتاز ہے، ساری کائنات میں ممتاز ہے۔ اولین و آخرین میں جس طرح نبی ممتاز ہے، ایسے ہی اس کی نسل کے چلانے کے لیے بھی طریقہ بھی ممتاز اختیار کیا گیا۔ ساری کائنات کی نسل بیٹوں سے چلنے والی ہے، محمد کی نسل فاطمہ الزہرا سے چلنے والی۔ اور دنیا کے سارے بیٹے اکٹھے کرو، چھوڑ کے نبیوں کو، مجھے ایسے مرد دکھا دو جو فاطمہ الزہرا کا مقابلہ کر سکتے۔ ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ان جیسا کوئی نہیں۔
دیکھو باپ میں کتنا کمال ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں، خدا با کمال، قرآن با کمال، جس سینے میں یہ گیا وہ سینہ با کمال، اور جس پہ مصطفیٰ نظر کرم کر دیں وہ با کمال نہ ہو. یہاں زنجیر ٹوٹتی نظر آتی ہے، اور زنجیر مصطفیٰ ٹوٹنے والی نہیں، یہ اور کڑیاں ملا کے ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک ہر کڑی دوسری کڑی سے مضبوطی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور اس زنجیر مصطفیٰ کا ایک سرا مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا خدا کے ہاتھ میں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب دیکھو حضرت فاطمہ تو زہرا، ان سے حضور کی نسل کو چلایا گیا، اور ان کا مقام کیا ہے؟ سنتے ہو نا؟ توجہ ہے. حشر کا میدان ہے، نبی موجود ہیں، ولی موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں. اس میں حضرت مریم اور حضرت آسیہ بھی موجود ہیں، ان میں خدیجہ الکبریٰ بھی موجود ہیں، عائشہ الصدیقہ بھی موجود ہے. اس میں حضرت حوا بھی موجود ہے. یہ ساروں کی موجودگی میں حشر ہوگا. اتنے میں سب کو حکم ہوگا کہ سب اپنی نظریں اور گردنیں جھکاؤ. نظریں جھکاؤ، نظریں جھکاؤ، سروں کو جھکاؤ. نگاہ اٹھنے نہ پائے فاطمہ کی سواری گزرنے والی. کوئی سر نہ اٹھے، کوئی نگاہ نہ اٹھے. حضرت فاطمہ تو زہرا میدان حشر سے گزر رہی ہیں. ارے جن کا مقام حشر میں یہ ہے، ان کا مقام جنت میں کیا ہوگا؟ اللہ نے کسی عام ہستی سے حضور کی نسل کو نہ چلایا، فاطمہ تو زہرا سے حضور کی نسل کو چلایا. اور پھر دیکھو حضور باکمال، حضور کی نسل جس سے چلائی جا رہی ہے وہ فاطمہ باکمال ہے. اور پھر حضرت فاطمہ سے جو گل کھلائے گئے، دیکھو ایک کو حسن کہتے ہیں، ایک کو حسین کہتے ہیں. ایک حسن ہے، ایک حسین ہے. ان دونوں کو دیکھو تو حضرت فاطمہ کا حسن نظر آتا ہے، فاطمہ کو دیکھو تو محمد کا حسن نظر آتا ہے، محمد کو دیکھو تو قرآن کا حسن نظر آتا ہے، قرآن کو دیکھو تو خدا کا حسن نظر آتا ہے. اس لیے ابتدا سے انتہا تک یہ سارے کمالات کا ایک ناتمام سلسلہ ہے. اور پھر آج ساری دنیا میں کوئی ایسی نسل نہیں، کوئی ایسی قوم نہیں، کوئی ایسا قبیلہ نہیں، کوئی ایسا رشتہ نہیں جس کی اتنی کثرت ہو. آج عرب کی دنیا ہو، عجم کی دنیا ہو، ایشیا ہو یا افریقہ ہو، ہندوستان ہو یا حجاز ہو، یہ عراق ہو یا ایران ہو، یہ یمن ہو یا شام ہو، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، جہاں آپ کو ہر جگہ نسل نظر آئے گی وہ آل رسول کی ہی نسل نظر آئے گی. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی قبیلہ موجود ہے تو وہ سادات کرام ہیں. اللہ نے ثابت کر دیا دشمن مصطفیٰ تو ابتر ہے، میرا نبی باکمال ہے، وہ ابتر نہیں ہو سکتا. اس کی نسل صبح محشر تک قائم رہنے والی. اور پھر میں گفتگو کو زیادہ طوالت کا بوجھ نہیں دینا چاہتا، ایک دو باتیں اور کرتا ہوں. آپ سب محبت والے لوگ ہیں، لیکن دیکھو یہ انسان ہے، اچھے سے اچھا انسان وہ بھی آپ کو اسی زمین پہ نظر آئے گا، اور برے سے برا بھی اسی زمین پر نظر آئے گا. سچوں میں سچا نظر آئے گا، جھوٹوں میں جھوٹا بھی نظر آئے گا. عابدوں میں عابد بھی یہی ملے گا، اور فساق و فجار میں فجار بھی یہی ملیں گے.
برے سے برا بھی اسی زمین پر ہے اور اچھے سے اچھا بھی اسی زمین پر ہے. کیوں کہ ایک ہی زمین پر ایک طرف ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے ہیں اور اسی زمین میں بالکل آپ کے ساتھ ہمیں ابو جہل نظر آ رہا ہے. ایک طرف خدا کی رحمت ہے، ایک طرف خدا کا عذاب ہی عذاب ہے. یہ دونوں اسی زمین پر ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ دو ایک اللہ کے عذاب کی علامت ہے اور ایک اللہ کی رحمت کی علامت ہے. ہمیں خدا نے عقل دی، ہمیں اللہ نے شعور دیا، ہمیں اللہ نے قوت فیصلہ اور قوت ادراک عطا فرمائی کہ اب تم خود فیصلہ کرو، تمہیں عذاب کی جانب جانا ہے یا رحمت کی جانب آنا ہے. رحمت کی جانب آنا ہے یا عذاب کی جانب جانا ہے. اسی زمین پر وہ ہیں جو جب تک اپنے آپ کو حسینی نہ کہیں ان کی روح کو قرار نہیں آتا، اور یہیں پر وہ بھی ہیں جو جب تک اپنے آپ کو یزیدی نہ کہیں انہیں قرار نہیں آتا. اس سے پتہ چلے یہ قرار کس چیز سے آتا ہے. انسان کی روحانی کیفیت ہے جو انسان کو یا تو اضطراب دیتی ہے یا اطمینان دیتی ہے. روحانی کیفیت یا اضطراب دیتی ہے یا اطمینان دیتی ہے. ہم جب تک حسین کا نام نہ لیں روح میں اضطراب رہتا ہے، اطمینان نہیں رہتا. اور کچھ وہ ہیں کہ جن کی روح جب تک یزید کا نام نہ لیں انہیں اضطراب رہتا ہے، اطمینان نہیں رہتا. پتہ چلا یہ روح کی صفائی اور روح کی حقانیت اور روح کے سچے اور جھوٹے ہونے کے لیے، یہی ثابت کرنے کے لیے کس کا روح ناپاک ہو گیا، جسم کی بات نہیں، روح دیکھنی ہے کس کی روح ناپاک ہو گئی اور کس کی روح پاک ہو گئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اگر روح کو ذکر یزید سے سکون ملتا ہے تو یہ روح ناپاک ہو گئی ہے، اور اگر اس روح کو ذکر حسین سے اطمینان ملتا ہے تو یہ روح پاک ہو گئی ہے. اور تم سب سنی یہاں بیٹھے ہوئے اور شرق و غرب میں جتنے بھی ہو، تم سب کو مبارک ہو کہ جب بھی تمہارے سامنے ذکر حسین آتا ہے تمہاری روح کے اندر اضطراب نہیں آتا، اطمینان پیدا ہونا شروع ہو جاتا. اور دیکھو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی یزید کے لیے کہتا ہے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں وہابیہ کہتے ہیں بظاہر اہل حدیث، بظاہر اہل حدیث. یہ میں بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں حدیث پر عمل جو نہ کرے وہی اہل حدیث ہوتا ہے. یاد رکھو حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات. حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو میں حدیث کا جو ایکچوئل میننگ ہے نا، جو اس کا روٹ میننگ ہے وہ بتا رہا ہوں. حدیث کہتے ہیں گل، تھوڑی زبان گلاں، گل دا عربی ترجمہ حدیث تے گلاں احادیث. لیکن چونکہ یہ جو ٹرم ہے یہ اصطلاح اس کو حضور کی باتوں کے ساتھ خاص کیا گیا، اس لیے اب جب حدیث کہا جائے گا تو اس سے میریاں توڑیاں گلاں نہیں، نبی پاک دی گلاں دا مطلب. ٹھیک ہے، حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات. اور یہ لوگ واقعی اہل حدیث ہیں کیونکہ یہ وہ حدیث کی بات نہیں کرتے کہ جو حضور نے کی ہے. یہ جڑیاں اپنیاں گلاں کرتے ہیں نا اور اپنی گلاں کر کے اسے وہ عقیدہ سمجھتے ہیں، یہ وہ اہل حدیث ہیں. یہ وہ اہل حدیث ہیں جو باتوں کے ماننے والے ہیں. کس کی باتیں؟ رسول اللہ کی نہیں، اپنے ملاؤں کی، اپنے مولویوں کی. اور کہتے ہیں ہم تقلید کو نہیں مانتے. تقلید کو نہیں مانتے تو اپنے اماموں کے پیچھے کیوں چلتے؟ وہ کہتے ہیں، اور میں نے خود سنا، آپ لوگوں نے بھی اس کلپ کو سرکولیٹڈ ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ جس میں ان کا ایک مولوی مکروہ، بدصورت، بد شکل، بد کردار، بد عمل، بد روح، بد خو، بد روح، وہ یہ کہتا ہے کہ واقع کربلا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے
کہ واقعہ کربلا سے بڑا اور کوئی جھوٹ ہے ہی نہیں. یہ جھوٹوں میں سے ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، کذب ہے. تاریخ کی وہ کتابیں مورخ جو کہا جاتا ہے کہ بڑی احتیاط سے لکھتے ہیں، تاریخ کی کتابیں دیکھو، حدیث کی کتابیں دیکھو، تفسیریں اٹھا کے دیکھو، یہ 1300 سال سے یہ واقعہ اتنے تواتر کے ساتھ یہاں تک پہنچا ہے، یہاں تک پہنچا کہ اس میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ واقعہ کربلا کو خدا کی قسم کھا کے جھوٹا کہتے ہیں کہ یہ جو واقعات بیان کی جاتے ہیں سب جھوٹے ہیں، سب کذب ہے، سب فسق ہے، سب فجور ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین غلطی پر تھے اور یزید حق پر تھا، میں کہتا ہوں تم نے یزید کا کلمہ شاید پڑھا ہے، ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. ہم باوفا رسول کے باوفا امتی ہیں، زمانہ گزرنے کے ساتھ اپنا عقیدہ گزارنے والے نہیں. ہم نے یہی جانا ہے کہ وہ نبی جو افضل الانبیاء ہے، اس نبی نے یہ کہا ہے کہ ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے. جو نبی دوسرے نبیوں کے دعا کی قبولیت کی خبر دے رہا ہے، اس کی اپنی دعا کا عالم کیا ہوگا؟ جو دوسرے نبیوں کے بارے میں خبر دیتے ہیں کسی کی دعا رد نہیں ہوتی، نبیوں کی دعا خدا قبول کرتا ہے. میرے نبی نے اپنے حسین کے لیے دعا مانگی کہ نہیں؟ بولو نا. اور عقیدہ کیا ہے؟ نبی کی دعا رد ہوتی ہے؟ نبی جب عام امتی کی دعا رد نہیں ہوتی تو امتی تو امت بنتی ہی نبی کے قدموں کے صدقے ہے. اگر امتی کی دعا رد نہیں ہوتی تو نبی کی دعا بھی رد نہیں ہوتی. نبی پاک نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ، سید اور پھر سیدہ، سید نہیں کہا، حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ. سیدہ کا مطلب دو سید. عربی زبان میں ایک کو سید کہتے ہیں، دو کو سیدہ. پھر جیسے جیسے پیچھے عامل ہوگا اس کے حساب سے اعراب ہوگا، یا سیدون ہوگا یا سیدین ہوگا، لیکن دو کے لیے کیا آئے گا؟ سیدہ. الحسن والحسین سیدہ. حسن اور حسین دو ہے نا، اس لیے آگے دو سید کے لفظ، یہ دونوں سردار ہیں. یہ دونوں کون ہیں؟ بولو نا، سارے آنکھوں نا. حسن سید ہے، حسن سردار ہے، حسین سید ہے، حسین سردار ہے.